अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड 109 का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग जाकर मेरा जो दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स, उसको जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उधर मैंने एक छोटा सा नॉवल पोस्ट किया था पिछले दिनों, जिसका नाम रब रखा था। लिटरली मैंने अब तक जो है ना इस ऐसे बहुत कम नॉवेल्स जो है वो रीड किए हैं, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमोशनल उसकी स्टोरी है ना कि आप लोग लिटरली रो पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा, और राइटर ने इतनी रियलिटी बेस उसको लिखा हुआ है। तो वो एक ही एपिसोड में है, एक ही मीन्स के 2 ढाई घंटे का आई थिंक एक एक फुल जो है वो नॉवल है कंप्लीट उसी में ना। तो आप लोग जाकर काइंडली उसको रीड करें, और मुझे लाजमी लाजमी आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जो है वो उस चैनल से आए हैं उधर, ठीक है। और उसका जो लिंक है मैं वो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप लोग जाके लाजमी लाजमी जो है वो रीड करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसकी गाड़ी पहाड़ों के इतराफ सड़क पर फर्राटे भर रही थी। वो पिछली सीट पर बैठा था। 2 महीनों बाद वो फिर से इन पहाड़ों में था जहाँ इसकी धड़कनें बसती थी। इसने मोबाइल पर निगाहें दौड़ाई। 2 महीनों बाद इसने अपना मोबाइल ऑन किया था। ढेर सारे पैगामात, मिस्ड कॉल्स थी। अगर नहीं था तो इसका कोई मैसेज नहीं था, ना कोई मिस्ड कॉल थी। जिस लड़की के लिए सीने पर गोलियां खा ली वो अना में इसके इससे कहीं ऊंची थी। वो सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। 2 महीनों में इसके हिजर में रोने करलाने वाला दिल आज जरूरत से ज्यादा खामोश था। एक कॉल सिर्फ एक मैसेज कर लेती, वो अपनी अना इस पर वार देता। सब्ज आंखें जालिम लड़की के जुल्म पर नम सी थी। गाड़ी हवेली के कारपोर्च में आन रुकी थी। वो गाड़ी से निकलता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। मॉम, वो बुलंद आवाज में शाज़मा खान को पुकार रहा था। मॉम, आई लव यू, इसकी बुलंद आवाज़ें हवेली में गूंज रही थी। लाउंज में बैठी शाज़मा खान की आंखें भीग गई थी। पूरे 2 महीने बाद ये आवाज़ सुनी थी। मॉम। वो लाउंज में दाखिल होता शाज़मा खान की तरफ तेजी से बढ़ा। इससे पहले वो उठती वो इन तक पहुंचते इनके कदमों में बैठा था। झुककर इनके पैरों में जूते पहनाने लगा। आप भी कहती होंगी कैसा बेटा हूं मैं। मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए, हर वक्त आपके पास होना चाहिए। मैं हूं कि आपको इस उम्र में तन्हा छोड़कर चला जाता हूँ। वो सर को झुकाए नादम सा था। मेरी दुआ है हर माँ को तुम जैसा बेटा मिले, मेरी आरी जैसा बेटा जो अपनी माँ के सामने अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं करता, जो आज भी मुझसे निगाहें झुकाए थप्पड़ खा लेता है, जो पूरी दुनिया के सामने डट कर खड़ा होता है मगर अपनी माँ के आने पर अपनी ज़िंदगी इसके हवाले कर लेता है। वो शाज़मा खान की बात पर निगाहें चुरा क्या था। निगाहें चुराने का ये अमल शाज़मा खान ने बगौर देखा था। सब आंखें इस बेरहम औरत के जिक्र पर बेचैन हो गई थी। वो अनजान बन गई थी। पिछले 2 महीनों में जरमिश और आर्यान में जो कुछ चल रहा था वो जानते बूझते इग्नोर कर रही थी। दोनों के मामलात में बोलना इन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था, वरना दिल तो कर रहा था दोनों को थप्पड़ लगाते समझाएं कि दीवान के लिए दिलों में अनाए नहीं पाला करते। वो शाज़मा खान के सर को चूमते हुए खड़ा हुआ, अपनी स्याह टेक्टल पैंट्स के पॉकेट्स में हाथ डाले। अब वो किचन की तरफ जाने ही वाले राहदारियों की तरफ देख रहा था। सब्ज आंखें किसी की आमद की मुंतजर थी। ऐसा लगता था अभी वो गुलाबी चेहरा और भीगी शाह की आंखों से साथ इसके रूबरू आन खड़ी होगी। वो झुकते हुए इसकी आंखों को लबों से चूमकर अपने सारे नाकर्दा जुराइम की मुआफी मांग लेगा। क्या हुआ आरी? शाज़मा खान ने अनजान बनते पूछा था। इनका बेटा क्यों तड़प रहा था सब जानती थी। बेकरार निगाहें किसी के फिराक में गुम थी। किचन में कौन है मॉम? वो अपनी आस्तीन फोल्ड करते सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा था मॉम। भूख बहुत लगी है, वो कहते साथ ही बेताबी से किचन की तरफ बढ़ गया था। वो किचन में होगी, इसके लिए खाना बना रही होगी। किचन में दाखिल होते इसकी सब आंखों की जोत बुझ चुकी थी। वो नहीं थी। अब किचन में रखे खूबसूरत क्रॉकरी चेक कर रहा था। हर बाउल खाली था, कुछ भी नहीं बना हुआ था। इसने फ्रिज खोलकर चेक किया, फ्रिज में भी कुछ नहीं था। वो स्लेब पर दोनों हाथ रखे हुए था, रुके खींचने लगी थी। इसके बगैर सब अधूरा था, दिल बिना धड़कन के धड़कता था। वो अपने आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड करते बाहर आया था। आपने खाना नहीं खाया? एक बार फिर से वो शाज़मा खान के कदमों में पंजों के बल बैठ चुका था। अब की बार इनकी लैब पर नरमी से लब रखते सुकून सा था जो रगों में उतर आया था। वो दुश्मन जाए सुकून की सांस में भी भूली नहीं थी।
جتنی محبت وہ اس سے کرتا تھا وہ نہیں کرتی تھی، شوقی دل کے شکوے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ نہیں، بھوک نہیں تھی۔ شازمہ خان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کھانا بھی کسی نے نہیں بنایا۔ وہ سب آنکھوں میں بے چینی لیے پوچھ رہا تھا۔ سب بے چینیوں کی جڑ وہی تو تھی۔ سکون اسی سے وابستہ تھا، قرار اسی کے لمس میں چھپا تھا، چین اسی کی ایک جھلک سے اتر آتا تھا۔ اس کے بغیر ہر لمحہ ادھورا سا تھا، ہر سانس بوجھل اور ہر خاموشی بے معنی تھی کہ رکے اب صرف اس کے دیدار کی تمنائی تھی آنکھیں۔ شاہدہ کچھ دیر پہلے تک یہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں تھی، اس لیے وہ کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ مجھے پتا ہوتا تم آ رہے ہو میں تمہارے لیے خود کھانا بناتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتے مسکرائی تھی، اپنے بیٹے کی تڑپ سے بخوبی واقف تھی۔ اتنا تڑپنے کے باوجود اس کا نام لبوں پر نہ لا رہا تھا۔ کب ان دونوں کے بیچ انائے آ گئی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں بنا لوں گا کھانا مام، مجھے بس یہ بتایا آپ کیا کھائیں گی؟ وہ کہتے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آ رہی میں آ رہی ہوں، اپنی بیٹی کے لیے میں خود کچھ بناتی ہوں۔ شازمہ خان اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام نہیں کر سکتی، اب میں آ گیا ہوں تو میں اپنی موم کے لیے خود کھانا بنایا کروں گا۔ وہ فریزر سے گوشت کے پیکٹ نکالتے ڈیپ فروسٹ کرنے لگا۔ زرمش لکی ہے، تم تو اسے بھی کام نہیں کرنے دو گے۔ شازمہ خان نے یوں ہی اس کا ذکر چھیڑا تھا۔ آریان کے لب بھیجتے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ بات زیادہ ہی بڑھ چکی تھی، وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ آئی تھی جب میں یہاں نہیں تھا، اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا، مگر اپنے نکوش میں چھپا اضطراب وہ چھپا نہیں پایا تھا۔ وہ فون کرتی رہتی ہے مگر آئی نہیں۔ وہ کاؤنٹر پر شیشے کا باؤل پٹک چکا تھا، باؤل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، کلائیوں کی وینز ابھر آئی تھی۔ اب وہ اس لیپ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے جھکا ہوا تھا۔ سبز آنکھیں سرخ تھی۔ آری، تم حیدر خان کو جانتے تو ہو؟ تم یہاں نہیں تھے۔ اگر میں یہاں نہیں تھا تو میری ماں تو یہاں تھی نا، میری ماں کے لیے اسے آنا چاہیے تھا۔ اس نے شازمہ خان کی بات کاٹتے کاؤنٹر پر تیش سے ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آری؟ یہ اتنی بڑی بات نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو تم کون ہو۔ زرمش کی سیکیورٹی کو لے کر اس کا بھائی کنسرن ہے تو غلط کیا ہے اس میں؟ غلط نہیں، بہت غلط ہے۔ میری موم ہے آپ، میرے حوالے سے اسے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے میرے رشتوں کے حوالے سے اپنی کنسرن دکھانی چاہیے تھی۔ کہاں گئی اس کی محبت جو موم موم کرتی پھرتی تھی؟ اس کی آواز ہلکی تھی مگر چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ شازمہ خان اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئی تھی، یہ کس طرح سوچ رہا تھا؟ ایسی تربیت تو انہوں نے نہیں کی تھی کہ وہ ایک عورت سے اپنے رشتوں کے حوالے سے وہ سب چاہے جو اس کا اپنا فرض تھا۔ جہاں تک بات ہے سیکیورٹی کی، میں اس سے سیکیورٹی دے کر گیا تھا، آریان نے چبا چبا کر کہا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے میرے لیے کنسرن ہونے کی، تو یہ صرف تمہارا فرض ہے نہ کہ زرمش کا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہو تم کہ وہ موم موم کرتی پھرتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے وہ مجھ سے جھوٹی محبت جتاتی ہے؟ شازمہ خان کے سوال پر اس نے گردن موڑتے دیکھا۔ لگتا تو یہی ہے 2 مہینے میں ایک بار بھی وہ میری موم سے ملنے نہیں آئی۔ اتنی بے بس تو نہیں ہے وہ۔ آواز میں آرزدگی تھی، ملال تھا اسے چاہنے کا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بے بس تو نہیں ہے وہ، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی وہ۔ تمہیں اس کی خبر لینی چاہیے، شازمہ خان پرسوچ آواز میں بولتے کچن سے نکل گئی تھی۔ شازمہ خان کی بات پر مزید مضطرب سا ہو گیا تھا وہ۔ موبائل نکالتے اس نے مکان کے انداز میں زرمش حاکم خان کی چیٹ کھولی تھی جو 2 مہینے پہلے کی تھی۔ آئی ہیٹ یو، آخری چیٹ پڑھتے ہی وہ مزید مضطرب ہو گیا تھا۔ زرمش کا نمبر ڈائل کرتے کرتے اس کی انگلیاں مجسم ہو گئی تھی۔ پہل زرمش حاکم خان کو کرنی چاہیے تھی، دل نے کہا تھا۔ وہ موبائل واپس اپنی پین کی جیب میں ڈال گیا تھا۔ کافی بناتے ہی وہ بس آنکھوں میں رہی۔ کافی کا کپ لبوں سے لگایا، وہ مایوس ہوتے کپ واپس کاؤنٹر پر رکھ گیا تھا۔ اس کے بغیر زندگی سے ذائقے بھی رخصت تھے۔ کپ کے اندر کا ہر ذائقہ بے ذائقہ تھا۔ وہ سبز رنگ کے سوٹ پر سبز رنگ کی گرم شال خود پر اوڑے ہوئے تھی۔ اس کے سنہری بال اس شال میں چھپے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کا شیڈ کم و بیش اس کی شال کے ہم رنگ تھا۔ سبز آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی مزید بڑھ گئی تھی، خوبصورتی ایسی کہ پوری کائنات اس میں سمٹ جائے، قسمت ایسی کہ اسے پا کر نصیب روٹ جائے۔ ملالہ خان اپنے سلائی سینٹر میں اس وقت موجود تھی۔ مختلف عورتیں اور لڑکیاں ہاتھ اور مشینوں سے کڑھائی کر رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جینا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ نشیلی آنکھوں والا مرد کا ٹراما اسے اذیت نہیں دیتا تھا، وہ اس مرد کی دی گئی اذیتوں سے نکل رہی تھی۔ وہ جینا سیکھ رہی تھی۔
موبائل رنگنگ پر اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا. اسپیکر پر گونجتی آواز پر اس کی رنگت زرد ہوئی تھی. فون بند کرتے اس کا وجود پسینے سے تر تھا. وہ سانس لیے بغیر جی سکتی تھی مگر اذیتوں کے بغیر نہیں. پچھتاووں کی فصل کاٹنی ہی تھی. وہ فون اپنے بیگ میں ڈالتے سلائی سینٹر سے باہر نکل آئی تھی. باہر کھڑا درخزی خاندادہ کا آدمی اس کی طرف بڑھا. تم نہیں آؤ گے؟ گردن موڑے سے سختی سے کہا. حاکم خان کا حکم ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. دلشیر خان نظریں جھکائے ہوئے تھا مگر لہجہ سخت تھا. بیوی بچے ہیں تمہارے؟ ملالہ خان اس کے قریب آئی تھی. ہاں 4 بچے ہیں میرے. وہ ابھی بھی نگاہیں جھکائے ہوئے تھا. اگر اپنی اور اپنے بیوی بچے کی سلامتی چاہتے ہو تو میرے پیچھے مت آنا. وہ وارن کرتی آگے بڑھنے لگی. وہ اس کے وارن کرنے کے باوجود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. ملالہ خان کی رنگت تیش سے سرخ ہوئی تھی. تمہیں سنائی نہیں دیتا میں نے کیا کہا ہے؟ وہ پلٹتے ہوئے چیخی تھی. خان کا حکم ہے بیوی، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا. اب کی بار ملالہ خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ اپنے خان کا وفادار ہے. اس کی آنکھیں کہتی تھی میں خان کی عورت ہوں، میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے. اسی بات سے تم پیسے لیتے ہو. وہ غرائی تھی. میں خان کا ملازم ہوں، ان کا ہر حکم ماننا مجھ پر فرض ہے. وہ اپنی پسٹل کا چیمبر کھینچ گیا تھا. وہ اس کی بات نہیں مانے گا. وہ اپنے ہر ایکٹ سے ملالہ خان پر واضح کر رہا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے مزید قریب آئی. لبوں پر وہی شر پسند مسکراہٹ جسے آدم کا بیٹا ڈر جائے. اگر تم نے میری بات نہ مانی یا تم نے خان کو کچھ بھی بتایا، خدا قسم تم عورت کے شر سے پناہ مانگو گے. میں وہ کروں گی تمہیں زمین کے نیچے 2 گز جگہ بھی نہیں ملے گی. دھمکی پر اثر تھی یا لہجہ وہ نہیں جانتا تھا مگر دلشیر خان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے. عورت کے شر سے پناہ مانگتا. وہ اپنے قدم پیچھے بڑھانے لگا. ملالہ خان کے رخ موڑتے گہرا سانس لیا تھا. آنکھیں زخمی سی تھی جو دنیا سے دیتی تھی وہی وہ واپس دنیا کو دینے میں کیا مضاحکہ تھا. وہ اونچی نیچی سڑکوں پر تیز رفتاری سے بھاگنے لگی. غزین خان سے آج سارے حساب کتاب کرنے تھے. اس نے رک کر سڑک پر پڑا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاتے اپنی شال کے کونے میں باندھ لیا تھا. وہ پھر سے اونچی نیچی پگ ڈنڈی پر بھاگنے لگی. سڑک کا موڑ مڑتے وہ کھڑا نظر آیا تھا. ملالہ خان کی سبز آنکھیں بھیگی تھی. پتہ نہیں اسے اس انسان میں کیا نظر آیا تھا. اس نے اس عالیشان مرد کو اس غلیظ انسان پر ترجیح دیتی تھی. دل میں اٹھتا حزن نئے سرے سے تازہ ہو اٹھا تھا. قلق ہی قلق سے ہوا تھا. قلق ملال میں ڈوبتے قدم غزین خان کی طرف بڑھ ہی نہ سکے تھے. غزین اسے دیکھتے مسکرایا تھا. اف، ان سبز آنکھوں سے اس نے دستبرداری کیوں دی آخر؟ غزین خان کے دل میں اٹھتا ملال بڑھنے لگا. اس جیسی خوبصورت عورت بھلا کہاں مل سکتی تھی؟ اسے کھو کر جانا تھا. کیا کھو دیا تھا؟ وہ اپنی سر پر پہنی گرم ٹوپی ٹھیک کرتے ایک ادا سے ملالہ خان کی طرف بڑھا جو بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. پچھتاووں کی آگ میں جلتی ملالہ خان کا اس مرد کو قتل نہ کرنے پر افسوس ہوا تھا. کاش وہ ہسپتال کے بستر پر اس مرد کی جان لیتے، خود کو بھی مار ڈالتے. آج دنیا میں ملالہ خان کا یہ کم مائگی لیا وجود نہ ہوتا. آخر اسے اس کی کس سے ضرورت تھی؟ کوئی رشتہ تو اس کے لیے نہ تھا. اس کا وجود جیسے غلاظت تھا سب کے لیے. لیکن کیوں؟ اسے دنیا میں لانے والے اس سے اس قدر انجان کیوں تھے؟ سبز آنکھوں سے آنسو کا جھرنا بہنے لگا. کیسی ہو ملالہ خان؟ وہ اس کے روبرو آن کھڑا ہوا تھا. سورج کی روشنی میں یہ عورت مزید چمکنے لگی تھی. کیا چاہتے ہو مجھ سے غزین خان؟ مجھ جیسی عورت جو اب ایک قبر بن چکی ہے. تم سے کیا چاہتے ہو؟ تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ غزین خان کا سوال وہ یکسر نظر انداز کر گئی تھی. میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں ملالہ. تم درخزئی کو چھوڑ کر میرے پاس واپس چلی آؤ. ملالہ خان کی ہنسی گونجی تھی. اس ہنسی میں رنجیدگی تھی. ملال کرب تھا جو یہاں کی فضا محسوس کر سکتی تھی مگر کوئی انسان نہیں. کہا نا، انسانوں کا اس وجود سے کوئی لینا دینا نہ تھا. اس کے غم میں ہر ذرہ ذرہ رو سکتا تھا مگر انسان نہیں. میں یعنی ملالہ خان تمہارے پاس واپس آؤں گی. وہ سامنے کھڑے مرد کی غلط فہمی دل پر ہاتھ رکھتے ہنستی ہی جا رہی تھی. کیوں تم واپس کیوں نہیں آ سکتی؟ کسی زمانے میں تمہارا یار رہا ہوں. غزین کی بات پر اس کی ہنسی رکی ہی نہ تھی. وہ سینے پر ہاتھ رکھتے آسمان کی طرف دیکھتے ہنس رہی تھی. کرب آرزدگی بڑھنے لگا. ہیرا چھوڑ کر پتھر چنا تھا. پتھروں پر چلنے سے پاؤں تو زخمی ہونے تھے. اب کہاں کا کرب، کہاں کی آرزدگی؟ اب تو صرف پچھتاووں کی کاٹ تھی. اس کی سبز آنکھیں بہنے لگی. کچھ اور بھی کہو غزین خان. کچھ ایسا کہ میری روح بلبلا اٹھے. ایسا تانا مارو کہ مجھے لگے کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر چکے ہیں. وہ زخمی سا بولی تھی. تیز دھوپ آنکھوں میں چبھنے لگی تھی. میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا. میں تمہیں کسی قیمتی متاع کی طرح رکھوں گا.
غزین کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتے اس کے سینے پر آن ٹھہری تھی۔ کمبخت اپنے حسن کو ہمیشہ کی طرح چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ آج بھی وہ نہ دیکھ سکا تھا جو دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس عورت سے نکاح کے بعد یہ خوبصورتی، یہ جسم اس کا ہی ہو جائے گا۔ غزین خان کی نگاہیں اس کے جسم پر بھٹکتی رہی، جسے دیکھتے ملالہ خان کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس مرد کی فطرت سے وہ کیوں نہ واقف ہو سکی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو غزین؟ چادر کے اندر جھانک لینے کا ہنر تو نہیں رکھتے تم؟ وہ خفیف زدہ سا مسکرائی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو ملالہ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ خدا گواہ ہے، تم ایک بار میرے نکاح میں آ جاؤ، پھر دیکھنا تم اپنی خوش قسمتی پر اتراؤ گی۔ اترا تو میں ابھی بھی رہی ہوں کہ خدا کا شکر ہے اس نے میرے لیے تمہیں نہیں چنا تھا۔ کوئی جوتا تھا جو غزین کے چہرے پر آن لگا تھا۔ اس کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو گئی تھی۔ درخزی کو پا کر بھی تم قسمت کی دھنی نہیں ہوئی۔ جو سلوک وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے، مجھے اندازہ ہے وہ درشتگی سے بولا تھا۔ وہ مجھے اپنی عزت سمجھتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے، سمجھے تم؟ وہ غزین کی بات پر بلبلا کر رہ گئی تھی۔ جس عورت نکاح کے بعد کسی دوسری مرد کے لیے بھاگ جائے، اسے کوئی بھی مرد اور عزت نہیں دے سکتا۔ وہ ملالہ خان کی طرف بڑھا۔ ملالہ خان نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے تھے، شال کے کونے پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ پھر مجھ جیسی عورت کو کون سا مرد عزت دے سکتا ہے؟ کیا میرے لیے کوئی مرد بنا ہی نہیں؟ وہ دھیمی آواز میں کرب سے پوچھ رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں، میں بنا ہوں تمہارے لیے، جس کے لیے تم بھاگ گئی تھی۔ وہ شاطرانہ مسکرایا تھا۔ شکاری اپنی گرفت میں زخمی شکار کو لینے کے لیے بے تاب ہوا تھا۔ تم دو گے مجھے عزت؟ بھیگی آواز میں ہچکی لی۔ بے حد عزت دوں گا، تم سے بے حد محبت کروں گا۔ شکاری کا پھینکا گیا وہی جال جس میں کبھی وہ پھنسی تھی۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ قدم پیچھے کی طرف بڑھتے رہے، شال پر گرفت مضبوط ہوتی رہی، تو میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گا۔ تمہاری گندی تصویریں جو میرے ساتھ تم نے کھنچوائی تھی، وہ درخزی خانزادہ کو بھیج دوں گا، پھر وہ تمہاری واقعی میں قبر بنا دے گا، تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ ملالہ خان رک گئی تھی، مجسم ہو گئی، آنکھیں پتھر کی ہو گئی۔ مگر میری تو کوئی گندی تصویر نہیں، میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ کوئی تصویر نہیں کھنچوائی۔ ملالہ خان بڑبڑائی تھی، آنکھیں درخزی خانزادہ کے خوف سے گلابی ہو گئی۔ وہ شکاری کے ٹریپ میں آ چکی تھی۔ شکاری بس اب گھات لگانے کو تیار تھا۔ وہ تو میں اور تم جانتے ہیں، درخزی تو نہیں جانتا۔ غزین کے شاطرانہ لہجے میں کہتے موبائل نکالا۔ کلک کی آواز کے ساتھ اس کی کتنی ہی تصویریں کھینچ ڈالی تھی۔ کام ہو گیا، یہ دیکھو، اب ان تصویروں کے ساتھ کھیلنا میرا کام ہے۔ وہ ملالہ خان کو تصویریں دکھاتے مکرو ہنسی ہنسا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے شکنجے میں آئے شکار نے ہار مان لی تھی۔ گاڑی میں چلو، جو کپڑے تمہاری تصویروں سے اتارنے ہیں وہ گاڑی میں تم اتار لو بس۔ غزین خان کے چہرے کا ہر رنگ واضح ہو گیا تھا، تعفن سا پھیلا تھا، خوف اور گلٹ نے پھندا کس لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بے جان قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ غزین خان ہاتھ آپس میں ملتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھا۔ آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، وجود میں پلتا ہوس بڑھنے لگا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بھی اندر داخل ہوتے اس پر جھک گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ فلک شگاف چیخ کے ساتھ گاڑی سے باہر سر کے بل آن گرا تھا۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے بن آب مچھلی کی طرح تڑف رہا تھا۔ شکار واقعی میں اپنی شکار کی چلاکی میں آ گیا تھا، مگر اس بار شکاری غزین نہیں ملالہ خان تھی۔ اپنی چادر کا کونے میں بندھے پتھر کو اس نے پھر سے غزین کے سر پر دے مارا تھا۔ پہاڑوں میں گونجتی یہ چیخیں ملالہ خان کو عجب سا سکون دے رہی تھی۔ وہ غزین خان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھی جو اپنی پیشانی کو جکڑے کراہ رہا تھا۔ میں تھوک کر چاٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، تم اگر ساری دنیا سے بھی میرے لیے اچھے ہوتے تب بھی میں تمہاری طرف کبھی نہ پلٹتی۔ وہ غزین خان کی جیکٹ سے موبائل نکالتے اس پر پتھر مارتے توڑ چکی تھی۔ غزین خان پر تھوک پھینکتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ اس مرد کو وہ پھر سے اس کی اوقات دکھا چکی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے آگے بڑھی ہی تھی کہ وہ اس کی پنڈلیوں سے جکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ملالہ خان منہ کے بل پتھریلی زمین پر آن گری تھی، پیشانی سے خون رسنے لگا۔ غزین خان گندی گندی گالیاں دیتے اس پر جھپٹ پڑا تھا، تھپڑوں سے اس کے گال سرخ کر دیے تھے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ملالہ خان نے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج وہ سارے سبق لے لینا چاہتا تھا۔ ملالہ خان نے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں پر لات ماری۔ وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ ملالہ خان ایک ہی جست میں اٹھتے بھاگنے لگے۔ درخزی خانزادہ کی عزت کے ڈر سے وہ مصروف شاہراہ پر نہیں بلکہ سنسان سڑک کی طرف بھاگی تھی، جہاں سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ غزین خان پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہنسا تھا۔ اب ملالہ خان کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ اپنی پسٹل ساتھ نہ لانے پر پچھتا رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا ملالہ خان میں وہ تنترا غرور ختم ہو چکا ہوگا، وہ اس کے دام پہ آ جائے گی،
मगर वो गलत था। वो वैसी ही थी जैसे कुछ साल पहले थी। इस दुनिया की दी गई अजियतों से ये लड़की अभी भी टूटी ना थी। अभी भी इसमें दम खम था। गजीन खान इन ऊंचे नीचे रास्तों पर इनके पीछे भाग रहा था। मलाला खान अपनी चादर संभालते इस सुनसान रास्ते पर भागती ही जा रही थी। जूते पाँव से निकल चुके थे। दरखजी की इज्जत बचाते बचाते वो अपनी इज्जत दाव पर लगा चुकी थी। इसने मुड़कर पीछे देखा, वो इसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। चंद कदम का फासला रह गया था। आगे हर रास्ता बंद था। मलाला खान के कदम बेख्तियार खाई की तरफ मुड़ गए थे। इससे पहले कि वो कूदती, दो मजबूत हाथों ने इसे थाम लिया था। दोनों की आंखें सूरज की रोशनी में आपस में टकराती चुंधिया गई थी। मलाला खान अपनी आंखों पर बाजू रख गई थी। वो इस मेहरबान का चेहरा मुकम्मल तौर पर ना देख सकी थी। वो मलाला की कलाई पकड़े अपनी चौड़ी पुर्श के पीछे के गिर गया था। गजीन खान इस मर्द को देखते रुक गया था। औरत से मुकाबला कर लेता, मगर एक मर्द से बगैर हथियार के कैसे मुकाबला करता आखिर। वो अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। वो मजबूत जिस्म वाला मर्द गजीन खान की तरफ बढ़ा था। आओ देखा न ताओ देखा, वो इस पर टूट पड़ा था। इस सन्नाटे में गजीन खान की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। औरतों की खुद से ज्यादा इज्जत करने वाला मर्द ऐसे मर्दों पर रहम नहीं खाता था। और मारो इसे, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, और मारो इसे। गजीन खान के साथ मलाला की आहें गूंज रही थी। वो मर्द इस औरत पर के हुक्म पर जंगलियों की तरह गजीन पर छपट पड़ा था। पता नहीं कौन सी मरऊबियत थी इन सब्ज आंखों में, वो जैसे ये हुक्म रद्द न कर सका था। वो मर्द मलाला के कहने पर गजीन को मारता चला गया था। गजीन खान अपने होश गंवा चुका था। वो मर्द पलटता था, झुकते हुए मलाला के जूते उठाते इसके पैरों में रखे थे। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है खातून, इस सुनसान जगह पर आने की क्या जरूरत थी। वो सीधे होते कह रहा था, आवाज में रोब था। ये फिजाएं, ये पहाड़, ये आवाज पहले भी सुन चुके थे। ये मर्द इस कहानी का काफी अहम हिस्सा रहा था। इस मर्द के बगैर मलाला खान की कहानी अधूरी थी। मलाला खान जूते पहनते भागते हुए आगे बढ़ गई थी। पीछे मुड़कर नहीं देखा था इसे। इस मर्द और इस जैसे मर्दों से कोई सरोकार न था। पहलू में धड़कता दिल सिर्फ एक मर्द का कर्जदार था कहानी से, कि इस नए किरदार का तारुफ भी कर्ज रहा था। वो दिलशेर खान के साथ गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी, माथे की चोट को वो चादर से छुपाए हुए थी। सब चादर को वो पेशानी से आगे को सरकाए हुई थी। दरखजी खानजादा के खौफ से वो शल थी। इसने इस चोट के बाबत कुछ पूछ लिया तो वो क्या कहेगी। असाब इस आलिशान मर्द के खौफ में जकड़े गए थे। गाड़ी इस मनहूस स्याह हवेली में आकर रुक गई थी, जहाँ की मनहूसियत अब हमेशा ही रहनी थी। गाड़ी से निकलते मलाला खान की आंखें खौफ से सुखड़ी। वो सफेद शलवार कमीज पहने स्याह शाल शानों पर डाले हुए सामने पत्थरों की रोश में पर पंजों के बल बैठा था। अपने स्याह रंग के पहाड़ी कुत्तों की गर्दनों पर हाथ फेर रहा था। मलाला खान के कदम इस फौलादी जमीन पर जकड़े गए थे। इस मर्द ने गर्दन तिरछी करते देखा था। नशीली आंखें न सिर्फ बांध देती थी, बल्कि एक खौफ में भी जकड़ लेती थी। वो अपनी शॉल मजीद आगे से सरका गई थी। इस मर्द की आंखों में शक व शुबात लहराए थे। औरतों पर एतबार अब वो न करता था। वो शॉल की बकल मारते खड़ा हुआ था और धीरे धीरे मलाला खान की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगा था। मलाला खान गाड़ी के दरवाजे में जा समाई थी। वो इसके गिर्द अपने दोनों हाथ जमा गया था। क्या हुआ मलाला, इतनी घबरा क्यों रही हो? मुलायमत से कहते इसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखे। मलाला खान का दिल कानों में बजने लगा। इस नरमी में इस मर्द की तबाही छुपी थी, और वो अब तभी मुस्कुराता था जब किसी की जान निकालनी होती थी। वो मलाला खान की तरफ देखते मुस्कुरा रहा था। सब्ज आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। दिल की धड़कनें अब इस मर्द के सीने में बजने लगी थी। कमबख्त औरत एतबार करने के काबिल नहीं, वो भी औरत जब बीवी हो। वो मुस्कुराते हुए मलाला खान की चादर इससे सर से सरका गया था। मलाला खान के माथे के जख्म को इसकी सर्द उंगलियों ने छुआ था। मलाला खान शल सी खड़ी थी। काटो तो बदन में लहू नहीं के मसदाक। वो भी दर्दी से इसकी पेशानी के जख्म को उंगलियों से टटोल रहा था। जख्म से खून रिसने लगा। वो बिना रहम किए एक तबीब की तरह इसका जख्म जांच रहा था। पत्थरों पर गिरने की वजह से चोट आई है। बिलाखिर वो जख्म की नौयत जान चुका था। वो फिर से इसका चेहरा दोनों हाथों में जकड़ गया था। आईब्रोज का अब इस जख्म की वजाहत चाहिए थी। खान, मलाला खान के लब कपकपाए थे। सब आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। दूसरे लम्हे वो दरकजी के सीने में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोती थी। इस औरत के शर से पनाह मांगता दिल शेर खान दूसरी तरफ रुख किए खड़ा था। खान, मेरा यकीन करो, मेरी गलती नहीं, मेरा यकीन करो, वो रोते हुए कह रही थी। दरखज़े खानदादा अपनी सुर्ख सर्द निगाहें
سامنے جمائے ہوئے تھا، یعنی بات واقعی ناقابل اعتبار تھی۔ اس کے لب زخمی سا مسکرا رہے تھے۔ آج اس عورت کی کون سی سچائی اس کا دل زخمی کرنے والی تھی؟ جو بھی ہے سیدھی طرح کہو ملالہ، ورنہ درخزی کے شر سے خود کو بچا نہیں سکو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے صفاقی سے بولا، لہجے میں رحم مفقود تھا۔ اس عورت کی ہر غلطی وہ معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اب اگر اس عورت نے کچھ کیا ہوا تو وہ اس کی بوٹی بوٹی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خان، وہ سچ زبان پر آتے آتے رک چکا تھا، گلے میں آنسوں کا پھندا لگ گیا تھا۔ ایک لمحہ اور وہ سب کچھ بھول گئی۔ رہ گیا تو صرف یہ عالی شان مرد جسے وہ نہیں کھو سکتی تھی۔ خان، دلشیر نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تو توڑ توڑ کر کہتی اپنی ہی سچائی پر حیران تھی۔ اس سچائی نے اب کبھی اس اپنے ضمیر سے نظریں ملانے کی اجازت نہ دینی تھی۔ دلشیر حیرانگی سے پلٹا تھا، شر سے پناہ نہ مل پائی تھی۔ درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ملالہ خان کو خود سے الگ کیا تھا۔ وہ گاڑی میں جا سمائی تھی۔ میں سچ سچ کہہ رہی ہوں، اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کا خوف تھا یا اس کی جدائی کا؟ وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی تھی۔ اتنا بھی اب اپنی عورت کو ناقابل اعتبار نہیں سمجھتا تھا کہ اس جرم کی سزا بھی دو جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ دلشیر کی طرف سے اس کے بھاری قدموں کی چاپ پڑنے لگی تھی۔ خوف ہی خوف یہاں کی فضا میں سما گیا تھا۔ ملالہ خان منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ درخزی خانزادہ دلشیر کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ سے اپنی پسٹل چھین چکا تھا۔ فضا میں گولیوں کی گونج اٹھی تھی۔ تھا اور ایک معصوم کی چیخیں سزا بھی سے ملنے لگی۔ جس نے جرم کیا ہوگا وہ دلشیر کی ٹانگوں پر فائر کر چکا تھا۔ وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ دلشیر کی بیوی بھی، اس کے 4 بچے تھے۔ ملالہ خان بدحال سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے خوف نے اسے کیا کیا کروا دیا تھا۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہوش گواتے دلشیر کا گریبان جکڑ گیا تھا۔ میری بیوی، میری عورت کی صرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ دلشیر کو گریبان سے جکڑے اس کے کان میں جھکتے گرایا تھا۔ جان اسی لیے بخش دی، تمہاری بیوی بچے ہیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے پھکارا تھا۔ عورت کا ڈر بے ہمیشہ مرد استعمال ہوتا تھا۔ آج 2 مرد استعمال ہو چکے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے پکارا تھا۔ عورت کا ڈر میں ہمیشہ مرد استعمال ہوتا، آج 2 مرد استعمال ہو چکے تھے۔ ملالہ خان اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ درخزی کی جدائی کا خوف اسے ایک اندھیری قبر میں دھکیلتا جا رہا تھا۔ آج وہ چاہتی تھی یہ خوف پورا ہو جائے۔ یہ مرد اسے دھتکار تھے، اسے اپنی زندگی سے نکال دے۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ اب وہ کیسے اس گناہ کے سہارے جی پائے گی؟ اس کی سسکیاں آہیں بڑھتی گئیں۔ رات بیتتی گئی، اس کی سسکیوں آہوں میں کمی نہ آئی تھی۔ وہ انسانیت کی سطح سے بھی نیچے گر گئی تھی۔ خدا سے اسے ہر روز اپنے گناہ کی معافی مانگتے۔ وہ اس کے ہی بندے پر ظلم ڈھا چکی تھی۔ اب کس منہ سے وہ سجدہ کرے گی؟ اسے اب اپنے رب سے بھی شرم آئی تھی، بے پناہ شرم آئی تھی۔ وہ خود سے تو چھپ سکتی تھی، اپنے ضمیر کی آوازوں کو بھی بند کر سکتی تھی۔ اس رب سے کیسے بچتی جو ہر جگہ پر تھا؟ وہ ٹھنڈے فرش پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ خدا سے کیا مانگے؟ آج لفظ نہیں کم پڑ رہے تھے، بلکہ وہ چھوٹی پڑ گئی تھی۔ اس عالیشان مرد کی محبت نے اسے کہاں لا کر چھوڑا تھا؟ یہ محبت نہیں، پھانسی کا پھندا تھا جو وہ خود کو لگائے ہوئے تھی۔ یہ پھندا نہ جان لے رہا تھا نہ جان چھوڑ رہا تھا۔ وہ اپنی پیشانی زمین پر مارتے چلی گئی۔ زمین آلود ہونے لگی۔ غزین خان اور اس میں کیا فرق تھا آخر؟ وہ اسے غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تھا، مقصد اپنی ہوس پوری کرنا۔ وہ شیطان تھا اور اس کے نزدیک اس کا ہر گناہ جائز تھا۔ وہ کون تھی آخر؟ گلی سڑی روح جسے صرف اپنا مفاد، اپنی خوشی عزیز تھی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ سچ جان لیتا؟ مار دیتا درخزی اس کو تو مر جانا بہتر تھا، یوں کسی غریب کی آہیں لے کر۔ اب وہ جی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ نڈھال سی تھی، وہ اٹھی تھی، وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ لکڑی کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کرسی پر جھولتے درخزی خانزادہ نے اسے دیکھا۔ رات کے اس پہر اس مرد کی آنکھیں سرخ اور نم تھی۔ نار سائی ہجر کا کرب اس مرد کو رلا رہا تھا۔ وہ روبوٹک انداز میں وہ درخزی خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی در و دیوار سناٹے میں آ گئے تھے۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ کرسی پر جھولتا درخزی خانزادہ سٹل ہوا تھا۔ اس عورت کے پرسوز ہچکیاں درخزی خانزادہ کو تڑپا کر رکھ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے خان، خدا کے لیے ملالہ خان کو معاف کر دیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ خان، وہ اس کے پیروں سے لپٹی رو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اس کی شانوں سے جکڑے کھڑا کیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑی لرزتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں تمہیں کب سے معاف کر چکا ہوں، اگر معاف نہ کرتا تو تمہیں اپناتا کبھی نہیں۔ درخزی خانزادہ نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری وجہ سے خان، میری وجہ سے تمہارا دل ٹوٹا، تمہاری نظریں جھکی خان۔ ملالہ خان عورت کہلانے کے قابل نہیں، اسے مار دو خان۔
वो इसके दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखते हजियानी हुई। वो मरना चाहती थी अब बस। यहाँ हर किरदार से कुछ न कुछ हुआ है। मलाला, देखो तो मेरी वजह से भी कई दिल टूट गए। हंसती मुस्कुराती आंखें तबाह हो गई। इन तबाहशुदा आंखों ने मुझे भी तबाह कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कातिल मेरी दिलदार है। यहाँ रहती है वो सीने पर हाथ मारता कह रहा था। मेरा तो कोई दिलदार भी नहीं। वो बेआवाज बड़बड़ाई। इस मर्द को तो टूट कर चाहने का मलाल बढ़ने लगा। वो इसका होकर भी इसका नहीं था। वो इसके सामने किसी दूसरी औरत के लिए रोता था, तड़पता था, करलाता था। इसके पास इतना हक भी नहीं था वो इसके शिकवा भी कर सके। वो किस जुर्म की माफी मांगने आई थी वो भूल गई थी। हर कोई अपने गमों को सीने से लगाए हुए था। रात के इस पहर इस मर्द के पास इसके लिए कुछ ना था। वो तो अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने आई थी, मगर वो था कि अपने गमों पर रो रहा था। ये मर्द इसके पास होकर भी नहीं था। इस मर्द के लिए वो अपनी आकबत भी गंवा रही थी। मलाल आर्जदगी में डूबी मलाला खान मजहम्मल सी खड़ी थी। वो धीरे धीरे दरखजे की तरफ बढ़ी। वो गुनाहगार थी तो सजा की भी हकदार थी। अब सजा और बस सजा। खान दिलशेर बेगुनाह था। इसने इस पर इल्जाम लगाया था। ना जमीन कांपी ना आसमान लरजा। वो अपना गुनाह कबूल कर गई थी। सब्ज आंखें नशीली आंखों में गढ़ी रही। हर मलाल रुखसत हो गया। गुनाह कबूल कर लिया गया। सजा भुगतनी थी। चाहे तो ये मर्द धुतकार दे, चाहे तो जान ले ले। दरखज़े खानजादा के कदम लड़खड़ाए थे। आंखें बेयकीनी सहती रही। वजूद तासुब ज़दा हुआ। औरतें एतबार के काबिल ना थी और बीवी तो बिल्कुल नहीं। इस मर्द के दिल में गांठी गई बात पर महर गहरी हुई थी। जो भी मेरे साथ हुआ इसमें गजीन का हाथ था। मैं आज इससे मिलने गई थी। दरखज़े खानजादा का मजबूत हाथ इसकी गर्दन पर आन ठहरा था। एक बेगुनाह इंसान पर गोलियां चलवा दी तुमने। दरखज़े का तनफ़ुस बिगड़ने लगा। मलाला की गर्दन पर गिरस सख्त होती चली गई। वो इसके शिकंजे में फड़फड़ा भी ना सकी थी। तुम जैसी औरत की जगह यहाँ है, सिर्फ यहाँ। वो इसे अपने अपने कदमों में धक्का देते फुकारा था। मलाला खान अपनी टूटी सांसें चुनते इसके कदमों में लुटी पुटी सी बैठी थी। दरखज़े खानजादा तैश से कमरे के चक्कर लगा रहा था। वजूद पसीने से तर होने लगा। मजबूत हाथ कांप रहे थे। किसी बेगुनाह पर गोलियां चल गईं। वो बेयकीन था। वो फोन से किसी का नंबर डायल कर रहा था। दिलशेर खान का अच्छे अस्पताल में इलाज होना चाहिए। जब तक वो मुकम्मल सेहत याब नहीं हो जाता इसकी बीवी बच्चों की हर ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। वो फ़ोन पर हुक्म देते अपना फ़ोन पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक चुका था। खून के टुकड़ों में तकसीम हुआ था। मलाला खान अपना चेहरा घुटनों में दिए रही। वो मलाला खान की तरफ बढ़ते इसके बालों से जकड़े इसका चेहरा ऊपर की जानिब उठा गया। मलाला खान ने अपनी सिसकियां लबों में दबाई थी। क्या करने गई थी इस गजीन के पास? क्या चाहिए इससे बताओ मुझे, मैं वो दूं तुम्हें। वो इसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। इसके मुंह पर थूकने गई थी। खान, मलाला खान ने मजबूत लहजे में कहते इसकी आंखों में देखती रही। इसी बात का तो गुरूर था। इसने इस गलीस इंसान को इसकी औकात याद दिलाती थी। एक इसी बात का गुरूर। मैंने तुम्हें आज खून थूकने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम दरखज़े कबीर खानजादा नहीं। वो इसे बेड पर धक्का दे गया था। तैश इस औरत पर बढ़ने लगा। वो कैसे ये सब कर सकती थी? इसके एतबार को फिर से रोन दिया गया था। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे कंधों से जकड़े सीधा कर गया था। मलाला खान मुकाबल की आंखों में वहशत देखते मतवोहश हुई। वो इस वक्त गैर इंसानी आंखों से इसे देख रहा था। हर जज्बा हर रहम मकफूद था। रहम का अब इस मर्द से कोई ताल्लुक वास्ता न था। खान, मेरा यकीन करो, गजीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो अटकती सांसों के साथ वजाहत देने लगी। थूकने गई थी तुम इस पर? हाँ, अब खुद को देखने के लिए काबिल ना रहोगी। वो गुर्राते हुए इसके लबों पर झुके हुए आंखें मूंद गई थी। दरखज़े खानजादा सर हाथों में गिराए गहरे गहरे सांस लेने लगा। खुद पर लानत भेजने को दिल किया था। दिलशेर और अब मलाला खान। वो कैसे इंसानियत की सतह से नीचे गिर सकता था? वो कैसे ये सब कर सकता था? बर्बाद कर दिया तुमने मुझे मलाला, तबाह कर दिया तुमने मुझे। वो सर हाथों में गिराए चीख रहा था। वो अपने फ्रॉक का दामन मुंह में दे गई थी। इसे इतना भी हक नहीं था वो सिसक सके। वो यही डिजर्व करती थी, यही मान लिया था। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। चली जाओ यहाँ से। वो हालत के बल चीखा था। वो बेड से उठते मुजहम्मल सी गिरती पड़ती कमरे से निकल गई थी। वो चीख रहा था, रो रहा था। वो कमरे का फर्नीचर उठाते पटक रहा था। दरवाजे के बाहर खड़े दरखज़े की चीखें सुनते वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें।
ناول کا لنک میں آپ لوگوں کے لیے کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، تو آپ لوگ جا کر لازمی اس کو ریڈ کریے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔